السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں کرنل محمد علی میواتی لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں۔ ابھی ہمارے ہاں رائے ونڈ کا اجتماع شروع ہوا اور آج اتوار کو دعا ہوئی ہے۔ کل بروز ہفتہ شام کو مغرب کی نماز کے بعد ہمارے میوات کے کچھ افراد انڈیا سے آئے ہوئے علماء کے پاس تشریف لے کر گئے اور ان سے ملاقات کرنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا تعارف کرا دوں کہ ہم میواتی جب سے مولانا سعد دامت برکاتہم اور میوات کی جماعت نہیں آ رہی، یہاں کافی پریشان ہیں اور ہر سال انتظار کرتے تھے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے، جبکہ یہاں متضاد خبریں ملتی تھیں کہ وہ ناراض ہیں، خود ہی نہیں آ رہے۔ ایک سال گزرا، دوسرا سال جب گزرا تو اس تیسرے سال میں ہم ایک وفد لے کر رائے ونڈ گئے۔ میں نے اس وفد کے ساتھ قیادت کی اور تحریری طور پر ایک خط رائے ونڈ جو سالانہ شورا کا اجلاس تھا رائے ونڈ کے اجتماع سے پہلے، جس میں پاکستان کی پوری شورا تھی، اس میں ایک خط ہم نے پیش کیا اور اس میں گزارش کی کہ جس طرح پہلے سے ہندوستان سے تشریف لاتے تھے علماء، ہمارے نظام الدین سے مولانا سعد دامت برکاتہم اور ہمارے میوات کی جماعت آتی تھی، تو اس کی وجہ سے ہمارے یہاں پر ایک پورا جوش جذبہ اور پورے میوات میں بہت کام بھی ہوتا تھا، خروج بھی ہوتا تھا، ایک تعلق بھی ہے۔ اور ہم میوات والے چونکہ ایک قلبی تعلق رکھتے ہیں مولانا سعد دامت برکاتہم کے خاندان سے، اور ان کی وجہ سے ہمارے میوات ہندوانہ رسوم کو چھوڑ کر دین کی طرف آئے، اعمال کی طرف آئے۔ وہ ہمارے محسن ہیں، یہ پورا خاندان ہمارا محسن ہے اور ہم ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور 2015 میں جب مولانا سعد پاکستان تشریف لائے تو ہمارے میوات کے جتنے بڑے علماء ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بشمول میرے، ہم سب نے ان کی بیعت بھی کی ہوئی ہے۔ تو ہم نے یہ گزارش کی کہ ان کو اس سال آپ بلائیں، اور اگر آپ کو کوئی امر مانے ہو بلانے میں تو ہم میوات والے ان کو بلانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا یہ خط مشورے میں پیش کریں گے اور پھر آپ کو اطلاع دیں گے۔ چنانچہ 2-3 دن کے بعد ہمیں بتایا گیا کہ آپ کا خط مشورے میں پیش کیا گیا ہے اور لاہور کی جماعت حشمت صاحب کو بتا دیا گیا ہے، جو لاہور کے امیر ہیں، وہ آپ سے رابطہ کریں گے۔ ہم سے رابطہ کیا گیا تو ایک فاروق حمید صاحب ہیں اور ایک اور عالم ہے، ان دونوں نے ہم سے ملاقات کی اور ہم نے ان کے سامنے اپنی بات رکھی اور ہم نے کہا کہ ہم کیونکہ تفصیل کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم تو صرف میوات کی حد تک آئے ہیں کہ حضرت جی کیوں تشریف نہیں لا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئی تفصیل بتائی کہ وہ کچھ ترتیب سے ہٹ گئے ہیں اور جو پہلے ترتیب کام ہو رہا تھا اس سے ہٹ گئے ہیں، اس لیے اس سے اختلاف ہے اور وہ پاکستان میں نہیں آ رہے۔ اور تو ہم نے ایک تجویز رکھی کہ ہمیں تو یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی، ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے کہ جس خاندان سے دعوت کا کام چلا وہ ترتیب سے ہٹ گیا ہے، اور جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، جو ایک دن مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، بزنس مین ہیں، وہ یہاں ہمارے پاکستان کی شورا میں شامل ہیں، وہ ترتیب کو جاننے والے ہیں۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی کہ ہم تو یہ سنتے رہے ہیں کہ جو عالم ہے اور جو ولی ہے اس کی تو 7 نسلوں تک بھی جاتا ہے، تو یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی کتنی کچی دعا تھی کہ چوتھی نسل ہی ان کی ترتیب سے ہٹ گئی، خدا نخواستہ گمراہ ہو گئی۔ اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دوسرا ہم نے ان سے یہ کہا کہ اگر مولانا تشریف نہیں لاتے، کسی وجہ سے آپ نہیں بلاتے، یہ از خود نہیں آتے، تو یہ معاملہ پاکستان میں تو نہیں ہے، ہندوستان میں ہے، تو جو لوگ نظام الدین کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں آپ ان کو بھی نہ بلائیں۔ یہ ہم نے ساری بات چیت ان سے کی۔ انہوں نے کہا جی آپ کی بات ہم رائے ونڈ پہنچا دیں گے، لیکن اور ہم نے یہ بھی کہا کہ مولانا کو آپ جب دعوت دیتے ہیں، ان کو آپ بلاتے ہیں، ان کو باقاعدہ جو خط لکھتے ہیں بائی نیم لکھیں اور ہمیں اس کی کاپی دیں۔ ایک شکایت ہم نے یہ کی کہ ابھی تقریباً 1 ماہ پہلے ہمارے میوات سے ایک جماعت یہاں پر آئی حاجی عبدالوہاب صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت کا پتہ کرنے کے لیے، تو ہمارے میوات کے لوگوں سے یہاں نہیں ملنے دیا گیا۔ جس دن انہوں نے حاجی صاحب سے مل کے اگلے دن صبح جب واپسی تھی ہندوستان، تو مجھے رات کو خبر ملی، میں تو اپنے ذریعے سے بینگ آرمی آفیسر میں واگا بارڈر پہ گیا، میں نے جا کے وہاں ان سے ملاقات کی، ان سے حال احوال پوچھا،
اور نظام الدین کو سلام بھیجا، مولانا صاحب اور ان کی جماعت کو سلام بھیجا اور گزارش کی کہ آپ ہمارے پاس ضرور تشریف لائیں۔ تو میاں جی عظمت جو ہمارے میواتی بزرگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں تو کوئی رکاوٹ آنے میں نہیں ہے، اگر آپ لوگ بلائیں گے، رائے گڑھ والے بلائیں گے تو ضرور آئیں گے۔ ہم نے یہی بات ان رائے گڑھ والوں سے کی، جی وہ تو کہہ رہے ہیں آپ بلائیں تو آئیں گے۔ تو انہوں نے ہمیں کوئی ایسا جواب نہیں دیا کہ ہم تو ایک خط لکھتے ہیں، عمومی کسی کو بائی نیم نہیں لکھتے ہیں، نظام الدین خط جاتا ہے، پھر جس کو وہ چاہیں بھیج دیں۔ اسی دوران میں اجتماع قریب آ گیا اور اجتماع شروع ہو گیا۔ یہ تشویش ہماری برقرار رہی۔ میوات کے اندر یہ بڑی بے چینی بڑھی کہ جب مولانا تشریف نہیں لاتے، پچھلے سال مولانا زبیر الحسن کے بیٹے مولانا زہیر نے میوات کا ایک خصوصی حلقہ ہر سال اجتماع پہ لگتا ہے، جو حضرت جی بڑے حضرت جی کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جب سالانہ اجتماع ہوتا ہے کہ جب خصوصی حلقے لگتے ہیں، جیسے طلباء کا ہے، علماء کا ہے، خواص کا ہے اور عرب حضرات کا، ایک حلقہ میوات لگتا ہے۔ اس میں روایتی طور پر حضرت جی مولانا انعام الحسن بھی آتے تھے، ہم خود ان سے بیعت بھی ہوتے تھے۔ اس سے پہلے جو ہمارے مولانا یوسف اور مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہ تشریف لاتے رہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اس کے اندر ہمارا جو حلقہ لگتا ہے، پچھلے سال مولانا زہیر آئے تو ہمارے میوات میں بڑی تشویش بڑھی، یہاں تک تشویش بڑھی کہ وہ پھر بیان چھوڑ کر چلے گئے۔ مولانا خورشید صاحب نے بیان کیا، ہم نے کہا کہ پہلی تو ترجیح یہ ہے کہ آپ مولانا سعد نہیں آتے تو ان ہندوستان کے دوسرے لوگ جو نظام الدین ہی چھوڑ کر چلے گئے ان کو نہ بلائیں آپ، جب تک ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا آپ اس مسئلے کو پاکستان کے اندر کیوں لے کر آتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں ہمارا کل خصوصی حلقے لگے، تو اس دفعہ اس میں مولانا طارق جمیل کا بیان رکھا گیا۔ چونکہ مرکز میں اور شورا والوں کے پاس ہماری تشویش پہنچی تھی اور ہمارے نوجوان خاصے بے چین تھے، پریشان تھے، تو ان کو پتہ لگ گیا تھا اگر مولانا زبیر الحسن چلے گئے تو یہاں مولانا زہیر الحسن چلے گئے تو یہ بڑا ہنگامہ نہ ہو جائے، کوئی آگے سے کوئی مزاحمت نہ کریں۔ اس لیے مولانا طارق جمیل کو ایک ہی شخصیت ہیں، ان کے بیانات پورے لوگ شوق سے سنتے ہیں، مجمع بھی ان کی وجہ سے جڑتا ہے، تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اس لیے مولانا طارق جمیل صاحب کو بھیجا۔ اس کے باوجود کچھ نوجوان سٹیج پر گئے اور ہندوستان سے جو عالم آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ مولانا سعد کیوں نہیں آ رہے ہیں، ہم بڑے پریشان ہیں۔ تو ان کو بھی یہ محسوس ہوا کہ ہے، لیکن ہم نے کوشش کی کہ یہاں کوئی ایسی بدنظمی عمومی طور پر نہ ہو۔ بہرحال کل شام کو مغرب کے بعد ہم کچھ میوات کے حضرات، مولانا نور عباس ہیں، میں اور ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، 5-7 آدمی ہم گئے ملاقات کرنے کے لیے کہ حضرات سے ملاقات کریں گے اور ان سے حال احوال لیں گے، اور ان تک بھی یہ بات پہنچاتے ہیں کہ ہمیں ابھی تک پہلا موقع تھا کہ اس معاملے کے اوپر ہم نے بات چیت کی، کیونکہ یہ یہاں شورا کے پاس اطلاع ہوگی یا لوگوں کے پاس ہوگا، ہمیں اس کی کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا گیم چل رہی ہے۔ ہمیں تو صرف 1 مہینہ ہوا پتہ چلا ہے کہ یہ شورائیت ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ امیر ہوگا ہی نہیں آئندہ، اور اس طرح سے ایک نظام چل رہا ہے۔ چونکہ پاکستان کی شورا کے بے شمار لوگوں کو ہم جانتے ہیں جو شورا میں شامل ہیں یہاں پہ، اور کئی مسائل یہاں پر پیدا ہوئے، اور کس طرح سے میوات جب ہندوستان سے آئی، میوات میں درمیان میں بلانا بھول گیا، ان میواتیوں سے کسی کو نہیں ملنے دیا گیا۔ اس طرح کڑے پیرے میں ملاقات ہوئی کہ حاجی صاحب کے پاس گئے اور کچھ لوگوں کی تشکیل تھی، وہی صرف ان کے دائیں بائیں تھے، کسی کو واگا بھی نہیں جانے دے۔ میں اپنے طور پر واگا گیا کیونکہ مجھے روک نہیں سکتے تھے، سیکورٹی والے تھے، ہمارے افسر کلیگ میرے دوست جاننے والے تھے۔ میں نے کہا جی میرے ہندوستان سے مہمان ہیں، ہمارے عزیز میواتی ہیں۔ تو یہ بات بھی ہم نے رائے منڈ سے کہی کہ یہ کون سا نظام ہے کہ ہمارے میوات والے لوگ آ رہے ہیں، ہمیں ان سے نہیں ملنے دیا جا رہا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ ایسی تو کوئی تبلیغ نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال کل جب ہماری ملاقات ہوئی تو یہاں احمد حسین ہیں جو خادم ہیں مولانا دیولا صاحب کے، ابراہیم دیولا صاحب کے، تو انہوں نے جب بات چیت شروع کی تو ہم نے اب یہی بات اپنی دہرا دی کہ ہمیں پریشانی نہیں آ رہے۔ تو میں تو اتنا حیران ہوں اور پریشان بھی ہوا جب آگے انہوں نے سے بات چیت کرنی شروع کی، وہ تک پوری چارج شیٹ تھی گویا مولانا صاحب کے خلاف کہ وہ اپنی ترتیب سے ہٹ گئے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں، اور انہوں نے بڑی تفصیل سے بات کرتے رہے، کرتے کرتے 3 کتابیں نکالی۔ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ مجھے وہ سمجھتے ہیں یہ فوجی ہے، کرنل صاحب، ان کو کیا پتا یہ علماء کی باتیں ہیں، تو یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے، یہ کتاب ہے۔
میں نے کہا مولانا میں تو اتنا حیران پریشان ہوں، ہمارے یہاں پاکستان میں مسئلے ہوئے ہیں، رائے ونڈ سے 5-7 سال پہلے کچھ لوگوں کو مار پیٹ کر کے نکالا گیا، کوئی کتاب نہیں چھپی، یہاں پر مشقوں کی جماعتیں چلائی گئیں جو مولانا سعد نے بعد میں کہا کہ ترتیب کے خلاف تھیں، کوئی کتاب نہیں چھپی۔ اسی طرح سے یہاں پہ مزاربہ سکینڈل ہوا ہے کہ رائے ونڈ کے شاخ مدرسے کی ان کے اندر 7 کھرب روپے کا فراڈ ہوا ہے، لوگوں کو کہا گیا کاروبار کے نام پہ پیسے جمع کراؤ، انہوں نے پیسے جمع کرائے اور ان کا پیسہ ہڑپ کر لیا گیا، جعلی کمپنیاں بنائی گئیں، یہاں پہ کوئی کتاب نہیں چھپی۔ آپ نے چھوٹی چھوٹی باتوں پر فقہی اختلاف کے اوپر کتابیں چھاپی ہوئی ہیں۔ میری یہ بات سن کے تو وہ پریشان ہو گئے، کتابیں رکھ لی کہ نہیں دینی آپ کو؟ میں نے کہا نہیں، اب آپ یہ کتابیں مجھے دے دیں، کیونکہ آپ نے لکھی ہے۔ وہ اس لیے دینا چاہتے تھے کہ بھی وہ سمجھتے تھے کہ یہ میں کرنل صاحب کو مواد کو دوں گا، ان کی ذہن سازی ہوگی اور مولانا سعد کے بارے میں ان کی بدگمانی بڑھے گی اور پتہ لگے گا کہ بھی وہ تو ترتیب سے ہٹ گئے۔ اور اس کے اندر جو ایک خاص جو خط تھا وہ پڑھنا شروع کیا، انہوں نے مولانا ابراہیم دیولا کا، مولانا یعقوب کا خط پڑھ کے سنائے، ایک تحریر پڑھ کے سنائی کہ یہ جتنے بھی ہمارے 2 سال پہلے یہاں پہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، شورا اکٹھی ہوئی تھی، سب نے لکھا ہے کہ اس مسئلے کے 3 ہی حل ہیں، مولانا سعد شورا کو مان لیں، باری باری فیصل ہونے کو مان لیں، جن باتوں پر علماء اور جمہور اس کے اوپر اختلاف ہے ان کو کہنا چھوڑ دیں۔ اس پر میں نے کہ یہ خط میں نے دیکھا ہوا ہے، یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ جعلی خط ہے، کئی علماء ہیں جن کے اوپر وہ کہتے ہیں ان کا دستخط ہی نہیں ہے۔ مجھے تشویش اس بات پر ہوئی، انہوں نے ایک خط پڑھنا شروع کیا کہ یہ ایک دارالعلوم دیوبند کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ 2-3 لائنیں پڑھنے کے بعد تو ایک لفظ استعمال کیا کہ مولانا سعد کی فکری بے راہ روی۔ میں رک گیا، میں نے کہا مولانا صاحب ادھر رک جائیں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن اتنی مجھے اس وجہ سے دل میں چوٹ لگی ہے کہ اتنے بڑے عالم آپ نے الفاظ کا انتخاب بھی بازاری کیا ہے۔ بے راہ روی کا لفظ پتہ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ فحش لوگ اور بے راہ رو لوگ اور آوارہ لوگ، ان کے لیے ہم تو سمجھتے ہیں بے راہ روی لفظ۔ مجھے تو حیرانگی ہے کہ آپ کے اندر کتنا بغض بھرا ہوا ہے۔ وہ خیر ان باتوں کا، اور میں نے کہا میں سمجھتا ہوں اس بات کو کہ آپ کا تعلق گجرات سے ہے، گجرات والے بڑی دیر سے انتظار میں تھے کہ مولانا زبیر الحسن جب تک تھے تو مولانا سعد کے اندر کوئی کیڑے نہیں تھے، کوئی برائی نہیں تھی، آپ برداشت کرتے رہے۔ جیسے ہی آپ کو پتہ لگا کہ مولانا سعد اب چونکہ اور کوئی نہیں، حاجی عبدالوہاب اور مولانا سعد ہی ہیں جو مولانا انعام الحسن کے منتخب شدہ افراد ہیں، تو حاجی عبدالوہاب صاحب تو چونکہ ببار ہیں، بزرگ ہیں، مولانا سعد ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، فٹ ہیں، پوری دنیا میں جا رہے ہیں۔ اب آپ کو خطرہ ہوا کہ گجرات والوں نے یہ سازش کی ہے ان کے خلاف یہ محاذ کھولا جائے۔ اس سے سن کے کہنے لگے جی آپ تعصب، میں کہ تعصب کی بات میں نہیں کرتا، یہ آپ نے بات کی ہے، اس سے پہلے مولانا سعد کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ بہرحال یہ باتیں ان سے ہوتی رہی۔ اندر دوبارہ جب دوسرا ایک ہماری نشست ہوئی مغرب سے عشاء تک، عشاء کے بعد جو نشست ہوئی تو ابراہیم دیولا صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، سلام دعا ہوئی، ان سے ہم نے زیادہ بات نہیں کی، مختصر بات کی۔ میں نے کہا جی ہم بڑی پریشان ہیں کہ میوات سے جیسے آپ لوگ پہلے اکٹھے آتے تھے گلدستے کی طرح، اب جو پورے نہیں آ رہے تو ہمیں پریشانی ہے، ایسے ہی آنا چاہیے جیسے پہلے آتے تھے۔ تو انہوں نے بس مختصر کہا کہ تالی دونوں ہاتھوں سے نہیں بجتی۔ تو اس کا مقصد تو ظاہر تھا کہ اگر قصور اس میں مولانا سعد کا ہے تو ہمارے لوگوں کا بھی ہے، لیکن وہ مولوی احمد حسین صاحب جو ہے وہ تو بالکل بضد تھے، اتنا تقریر بار بار کر رہے تھے جیسے مولانا سعد تو کتنے بھٹک گئے ہیں اور بے راہ ہو گئے ہیں۔ تو بہرحال میں نے کتابیں لے لی کہ آپ کتابیں دے دیں، ہم ان کو پڑھیں گے، ہم ان کو دیکھیں گے، ہم ان کے بارے میں مشورہ کر کے پھر آپ کو اپنی رائے دیں گے۔ لیکن ایک بات میں نے کہا آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایسا رواج نہیں ہے۔ رائے گڑھ میں اختلاف ہوئے، یہاں سے ہم نے رائے گڑھ نہیں چھوڑا، نہ ہم کوئی مرکز بنا رہے ہیں۔ آپ نے تو اپنا مرکز بنا لیا، بمبئی میں مرکز بنا لیا، باہر نکل کے کہنے لگے جی نہیں ہم نے ٹھیا بنایا ہے، مرکز نہیں ہے۔ مولانا ابراہیم صاحب نے کہا نہیں مرکز نہیں ہے، ٹھیا ہے۔ میں نے کہا ہم نہ نظام الدین کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ مولانا الیاس کے خاندان کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ ہی رائے گڑھ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری میوات ان پہ جان تو دے دے گی لیکن چھوڑے گی نہیں۔ تو یہ بات ان سے ہوئی، میں نے کتاب ان سے لے لی، اور میری گزارش یہ ہے کہ مجھے تو کہ علمی طور پر اتنی رسائی نہیں ہے، یہاں علماء ہیں ان سے ہم پوچھ بھی سکتے ہیں۔ میں نے ان کو یہ بھی بتایا کہ پچھلے دنوں مولانا نعیم جو ہمارے دارالعلوم بنوری کے ہیں مفتی صاحب، ان کا ایک کلپ آیا ہے، انہوں نے تو بڑا واضح کہا ہے کہ جو دیوبند سے جو چلے گئے ہیں لوگ نظام الدین سے واپس آ جائیں، اور جیسے رائے گڑھ مرکز ایک ہے